بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ، موجودہ صورتحال، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ساری باتیں بڑی دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ دنیا پریشان ہے کہ آخر امن کیسے قائم ہوگا، اور کیا یہ مسئلہ بڑھ جائے گا یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ناکام اور یورینیم غائب، یعنی ایران کے پاس جو گیس ہے نا جسے ضائع کرنے کے لیے، کیوں کہ جہاں جہاں حملے ہوئے وہاں سے جو تاثرات مل رہے ہیں وہ اس حق میں ہے کہ یورینیم ضائع نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری بات کہ ایران کا جوابی حملہ دوست اور دشمن بے نقاب، یہ بھی بات پتہ لگ گئی سب کو، اب سب کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ چین سے اور ایران روس سے مدد کے لیے پہنچ گیا، اور پی ٹی آئی نے امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے آخر کار لگا دیے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ امریکہ ناکام اور یورینیم غائب، 3 جگہ حملہ کیا، اور باقاعدہ B-2 سے، بمبار سے، جو اسرائیل مانگ رہا تھا امریکہ سے، اور امریکہ نے اس کو نہیں دیے، کیوں کہ معاملہ گڑبڑ تھا۔ لیکن اربوں روپے لگا کے یہ جو ایڈونچر کیا امریکہ نے، اسے اس میں کیا ملا؟ کیا یورینیم جسے ضائع کرنے گئے تھے کہ وہ جوہری طاقت بننے جا رہا ہے، اور وہ ضائع ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ ضائع نہیں ہوا۔ ایران نے اطلاع ملتے ہی وہ غائب کر دی، کسی دوست ممالک نے اس کو اطلاع دی اور انہوں نے اس کو پہلے سے غائب کر دیا۔ اب تو امریکہ کے ایک اخبار بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ بہادر نے خود اطلاع دی تھی کہ ہم ان 3 مقامات پر حملے کریں گے، ہم لڑائی لمبی نہیں لڑیں گے، لڑنے نہیں آ رہے، لیکن ہم اسے ضائع کرنے آ رہے ہیں۔ تاہم ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، کوئی ضائع نہیں ہوا، سب کچھ موجود ہے اور ہمارے پاس محفوظ مقام پر موجود ہے۔ اور ایک باقی بھاری بھرکم مقابلہ تھا، وہ جو تھا نا اپنا جو انہیں حملہ کیا تھا، وہ جس طرح کیا انہوں نے B-2 بمبار کے ساتھ، اور جتنی ہیوینس تھی اس میں، اس کے مطابق بھی وہ کچھ نہیں کر سکے۔ جو بم مارے انہوں نے، کہاں مارے؟ ان مقامات کے ارد گرد ہوئے، لیکن کہیں سے بھی تابکاری معاملات جو ہے سامنے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ یورینیم وہاں نہیں تھا، اور اس سے پہلے کی ایک تصویر بھی آئی کہ ٹرکوں پہ وہ اسے کہیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک تصویر آ چکی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ اب کیا ہوگا؟ امریکہ بہادر کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس جو کرنا تھا کر لیا، دوستانہ ماحول میں راستہ نکالنا چاہتا ہوں، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ صاحب کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ انہیں تو 2 ہفتے کا ٹائم بھی دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ کام کر دکھایا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو دوستانہ چاہتا ہوں، میں کوئی راستہ چاہتا ہوں، تو کوئی راستہ نکلا ہے۔ لیکن جو آرمی چیف ہے نا ایران کے، عبد الرحیم موسوی، انہوں نے کہا نہیں، اسرائیل کو تو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، یہو سے ہم بدلہ لیں گے۔ تو وہ کیسے بدلہ لیں گے، کب لیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم وقت کا خود تعین کریں گے، موقع کا خود تعین کریں گے۔ جو اسرائیل نے کرنا تھا، جو امریکہ نے کرنا تھا، کر لیا۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ایران نے جوابی حملہ کر دیا۔ شام میں بھی جس طرح ایران کو اطلاع مل گئی تھی، اسی طرح امریکہ کو بھی مل گئی۔ تو شام میں جو امریکن اڈے تھے، وہاں سے انہیں نے بھی اپنا سامان بوریا بستر گول کر دیا، لیکن ایران نے وہاں میزائل برسا دیے۔ کیا نقصان ہوا کیا نہیں، ابھی اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن اس نے حملہ پہلا کر دیا۔ اب لوگوں کا خیال یہ کہ اب یہ عراق میں بھی کرے گا۔ اچھا، جو امریکن جہاز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بحرین کے ذریعہ ہے، کیونکہ ساری عرب ریاستیں جو ہیں نا کہیں نہ کہیں سے امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں۔ اب امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے چین سے کہ وہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یعنی آبنائے ہرمز، جس کی دھمکی دی ہے ایران نے کہ ہم بند کر دیں گے، 33 کلومیٹر کا وہ راستہ ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ 2 اہم بڑے جہاز جو ہیں وہ بھی
اس اطلاع کے بعد وہ راستہ موڑ کے واپس چلے گئے، یعنی ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ جہاز تو بہت مطلب قیمتی چیز ہوتی ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ اب امریکہ بہادر نے چین کو پیغام دیا کہ جناب اسی راستے سے آپ کو بھی تیل ملتا ہے، تو زیادہ نقصان تو آپ کا ہوگا، کیونکہ تقریباً آپ کے پاس تو 40% آتا ہے وہاں سے، تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، لہٰذا آپ ایران کو سمجھائیں کہ یہ معاشی لڑائی بہت پھیل جائے گی، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی، عرب ممالک تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ روس نے اور چین نے انہیں منع کیا ہے ایران کو اس کو، لیکن ایرانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری جب ہوگا، آخری مرحلہ آئے گا اگر، تو پھر ہم یہ کام بھی کریں گے، اس سے بھی ہم باز نہیں آئیں گے۔ دھمکی ان کی موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ تو یہ معاملات اس طرح ہے۔ اب روس سے جو مدد مانگی ایران نے، تو وزیر خارجہ وہاں پہنچ گئے عباس عراقچی، اور انہیں جا کے کہا کہ جناب آپ مدد کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے حمایتی ہیں، آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، تو بتائیں کیا ساتھ دیں گے۔ تو انہیں وعدہ کیا، ان کا ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یوکرائن میں جس طرح رشیا پھنسا ہوا ہے، امریکہ نے اس کو پھنسایا ہوا ہے، تو کیا وہ وہاں سے نکل سکے گا، اور کوئی آلات، کوئی اہم چیزیں، کوئی مشینری، کوئی جدید معاملات جو ہیں وہ مدد کر سکے گا ایران کی؟ لگتا نہیں۔ اور اگر مدد کرے گا ڈائریکٹ تو پھر یہ بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ اسی طرح چین بھی انڈر گراؤنڈ تو کچھ مدد کرے گا، اور ہو سکتا ہے کرے گا، کیونکہ چین تو ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، لیکن کیا کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے کہ یہ ابھی جنگ طویل ہوگی۔ امریکہ کے حملے کے بعد بھی ایران نے شام پہ تو اب کیا، یہ تازہ ترین ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے اسرائیل کو یعنی بمبارمنٹ کی، وہاں پہ جناب لرزہ طاری ہو گیا، وہاں بیت المقدس بھی خالی ہو گیا، وہاں وہ جو غزہ بھی خالی ہو گیا، جہاں پہ بڑے چودراہٹ بنے ہوئے تھے مقبوضہ فلسطین میں جو علاقے تھے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، فوٹیجز نظر آ رہی ہیں کہ جناب سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اتنے بزدل لوگ ہیں، معصوموں کا گناہ خون کیا انہی نے، وہ گناہ ان کے سر ہے، لہذا اس کا حساب تو دے گا۔ ات خدا دا ویر، غریب کو مسکین کو مارو گے تو کیا ہوگا؟ نہتوں کو مارا انہوں نے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اب یہ ان علاقوں سے بھی مقبوضہ جو فلسطین ہے وہاں سے بھی خالی کر کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اتنی بمبارمنٹ کی ہے کہ لرز گیا، پورا علاقہ لرز گیا۔ اور اسرائیل میں جو افراتفری میں نقصان باقاعدہ ظاہر ہے ایران کا ہوا، اور ایران اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ فوجی طاقت ہے، اور اس کی جس طرح انہیں سیاستدان کا سائنسدان مار دیے، اور جس طرح ان کے جرنیلز یعنی سپریم کمانڈر کا چیف مار دیا، آرمی چیف مار دیا، اس کے بعد بھی جو آرمی چیف ہیں عبدالرحیم موسوی، وہ کہہ رہے نہیں، بنجمن نیتن یاہو کو حساب تو دینا پڑے گا، ہم حساب لیں گے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اسی طرح وہ امریکہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب باز آ جائیں، نہیں تو بات بڑھ جائے گی، تو آپ سے بھی بدلہ لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہ چھوٹا ملک ہے، چھوٹی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس پرعزم ہے وہ۔ اب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم تو پیار محبت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، دوستانہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، معاشی معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ابنائے حرمز جو ہے اسے بند نہ کیا جائے، ورنہ بہت بڑا بحران دنیا میں پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جوہری معاملات جو ہیں تسلیمات سے جان ایران سے جب تک نہیں چھوٹے گی جب تک وہاں رجیم چینج نہیں ہوگی۔ کبھی یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں تھا رجیم چینج کرنے کا۔ اسی طرح یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، ہم تو رہبر جو اسلامی ہیں، انقلاب ہے، رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی، ہم تو ان کا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ادھر سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم یاہو کو نہیں چھوڑیں گے۔ برابری کی لڑائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بغل بچہ امریکہ کا ناجائز بچہ، اور ادھر یہ اب دو دشمن جو بے نقاب ہوئے اس لڑائی میں، وہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ مطلب اعتبار تھا ان کو بھارت پہ، بھارت سے تجارتی معاہدے بھی ہو رہے تھے، اور ہماری جنگ کے دوران بھی جب وزیر خارجہ وہاں گئے تھے تو وہاں پھر بھی معاہدے ہوئے تھے۔ اب ان کو پتہ لگا کیونکہ جتنے جاسوس پکڑے گئے جو موساد کے، ان میں اکثریت جو ہے وہ اپنا بھارتی ہے، اور وہ را کے ایجنٹ ہیں، اور وہ مل کے ساتھ دے رہے تھے موساد کا، اور جو نقصان ہوا ہے تہران میں سارا اس کے وہی ذمہ دار ہیں۔
اب لیٹسٹ جو پکڑے گئے 141 جاسوس، یعنی ایک پتہ لگ گیا ان کو اور انہوں نے اس کو قابو کر لیا. تو 141 میں سے 121 جو ہیں وہ بھارتی ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ اسرائیلی کتنے اور بھارتی کتنے. تو دو دشمن کی پہچان ہو گئی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور پاکستان کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ ان کے تو مفادات ہیں بھارت سے. لیکن اب بھارت کا اصلی چہرہ جو ہے بے نقاب ہو گیا، وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا، تو وہ بھی سامنے آ گیا. بات رہ گئی کہ پی ٹی آئی پہ بڑا تھا کہ حکومت تو چلے جیسے تیسے جو ہے وہ کر رہی ہے، عمران حمایت کر رہی ہے ایران کی کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. انہیں مذمت کی امریکی جو حملہ ہوا اس کی بھی اور اسرائیل کی بھی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے. تو آج انہوں نے بھی امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا دیے، پلے کارڈ لے کے آئے قومی اسمبلی میں، ان کی ساری قیادت لگا دی. لیکن جو پیٹرن ان چیف ہے ان کی جانب سے ابھی بھی کوئی بیان نہیں آیا، ان پہ لال لکیر لگی ہوئی ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کا فیصلہ پیٹرن ان چیف صاحب کا، وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، کل سنایا جائے گا. لیکن کیا ابھی بھی ہے کہ کیا اگر ضمانت ہو گئی تو کیا پیٹرن ان چیف صاحب رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں، ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ مقدمے بے تحاشا ہیں. بہت سی چیزیں، گرفتاریاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ضمانت بھی نہ ہو کیونکہ یہ 9 مئی کے کیسز ہیں، اس میں بھی بڑا یہ بھی سینسیٹیو ہے. تو لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ محفوظ ہے وہ کل سنا دیا جائے گا. یعنی بس تھوڑی دیر بعد آج ہو جائے گی، ڈیٹ بدل جائے گی. جب تک یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے ڈیٹ بدل جائے گی، تو آج اس کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ بھی سنا دیا جائے گا. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں.